يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما۔ اہل کتاب آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے کوئی کتاب اتار لائیں، تو در حقیقت انہوں نے موسیٰ سے اس سے بھی بڑی چیز کا مطالبہ کیا تھا جب انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ کو کھلم کھلا دکھا دو، یعنی سامنے دکھاؤ، تو ان کے ظلم کی وجہ سے بجلی کی کڑک نے انہیں پکڑ لیا۔ پھر اس کے باوجود کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی، انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ پھر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا اور ہم نے موسیٰ کو واضح غلبہ عطا کیا، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لینے کے لیے کوہ طور کو ان پر اٹھا کھڑا کیا، اور ہم نے ان سے کہا کہ دروازے میں عاجزی سے جھکتے ہوئے داخل ہونا، اور ہم نے ان سے کہا کہ تم ہفتے کے دن میں زیادتی نہ کرنا، اور ہم نے ان سے پختہ عہد بھی لیا تھا۔ پھر ان کے اپنا عہد توڑ دینے اور اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرنے اور انبیاء کو ناحق قتل کرنے اور ان کے یہ کہنے کے سبب
کہ ہمارے دل غلافوں میں ہے، ہم نے ان پر لعنت کی، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، پس وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ تو انسان جب اللہ کے عہد کو توڑتا ہے، بار بار نافرمانیاں کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے، ہدایت کی توفیق چھین لیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اللہ سے دل کی اصلاح کی دعا کرتے رہنا چاہیے، اور گناہ ہو جائیں تو ساتھ ساتھ توبہ کرتے رہنا چاہیے تاکہ دل محفوظ رہیں، ہدایت کو قبول کرنے کے قابل رہیں۔ اور ان کے کفر کرنے اور مریم پر بہت بڑا بہتان لگانے کی وجہ سے، اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ بے شک ہم نے ہی اللہ کے رسول مسیح عیسی ابن مریم کو قتل کیا، حالانکہ نہ انہوں نے اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی پر چڑھایا۔ یہ ہے قرآن کا بیان عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمام غلط فہمیوں کا رد، بلکہ یہ معاملہ ان پر مشتبہ بنا دیا گیا، اور بے شک جن لوگوں نے اس میں اختلاف کیا یقیناً وہ اس کے بارے میں بڑے شک میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں سوائے گمان کی پیروی کرنے کے، اور انہوں نے اسے یقینی طور پر قتل نہیں کیا۔ اتنی واضح آیت ہونے کے باوجود اب بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے تھے اور دوبارہ ان کو نہیں آنا، جو کہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے صریحاً خلاف ہے، بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا۔ قرآن کیا بتا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے، اور اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو اپنی موت سے پہلے ضرور بالضرور اس پر ایمان نہ لے آئے گا، اور قیامت کے دن وہ ان کے خلاف گواہ ہوگا۔ یعنی جب موت کے آثار شروع ہو جائیں گے تو ہر یہودی اور نصرانی اس بات پر ایمان لے آئے گا۔ کس بات پر؟ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر اور ان کے زندہ اٹھائے جانے پر۔ لیکن مرتے وقت جب کوئی حقیقت نظر آ جائے تو اس وقت ایمان لانا فائدہ نہیں دیتا، جیسے فرعون بھی مرتے وقت تو ایمان لے آیا تھا مگر اسے کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اور دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے سب لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ پھر جو لوگ یہودی بن گئے، ان کے ظلم اور اللہ کے راستے سے کثرت سے روکنے کے باعث ہم نے ان پر وہ پاکیزہ چیزیں حرام کر دی جو ان کے لیے حلال کی گئی تھی۔ تو جب حلال حرام ہو جائے تو زندگی تنگ ہو جاتی ہے، چوائسز کم رہ جاتی ہیں۔ تو یہ کیوں ہوا؟ ان کے ظلم کے سبب۔ کسی بھی قسم کا ظلم، چاہے اللہ کے حق میں ہو یا بندوں کے حق میں، انسان کی نعمت کے زائل ہونے کا سبب ہوتا ہے۔ ظلم سے ہمیشہ بچے، کسی کے ساتھ بھی کسی بھی طرح کی زیادتی کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے اللہ کی نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ اور واپس کیسے آتی ہیں؟ پھر توبہ استغفار سے۔ پھر یہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے، تو اللہ کے راستے سے روکنا تھوڑا ہو یا زیادہ دونوں ہی قابل مذمت ہیں۔ اور اس کی کیا صورتیں ہوتی ہیں؟ کبھی زبان سے لوگ روک دیتے، اور کبھی اپنے رویے سے، اور کبھی کوئی اور رکاوٹ کھڑی کر کے، اور کبھی آپ کی کردار کشی کر کے، جو دین پڑھانے والے یا سکھانے والے ان پہ جھوٹے الزام لگا کر لوگوں کو ان سے فائدہ اٹھانے سے روک دیتے ہیں۔ تو اس سے بھی توبہ کرنی چاہیے۔ اور ان کے سود لینے کی وجہ سے، جبکہ وہ اس سے روکے گئے تھے، اور ان کے لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھانے کی وجہ سے بھی، اور ان میں سے کفر کرنے والوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ باطل طریقے سے مال کھانے کی کئی صورتیں ہوتی ہیں، جیسے رشوت، جوا، دھوکے سے مال کمانا اور دیگر ناجائز ذرائع جن سے انسان لوگوں کا مال ہڑپ کر جائے، کسی کی وراثت کا حق اس کو نہ دے، یا بیوی کا مہر نہ دے، یا اسی طرح کسی سے کام کروا لے اور اجرت نہ دے، تو وہ مال تو کسی کا تھا جو اس نے اپنے پاس ہی رکھ لیا۔ لیکن ان میں سے جو لوگ علم میں پختہ ہیں اور مومن ہیں، یعنی اہل کتاب میں سے، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور جو نماز قائم کرنے والے اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے۔ علم میں پختہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو حق کی تلاش میں ہو، جو حق ڈھونڈ رہے ہو، اور پھر دلیل اور رہنمائی حاصل کریں، یعنی تلاش بھی کریں، لکیر کے فقیر نہ ہو، اندھی تقلید کرنے والے نہ ہوں، ایسے رسم و رواج پہ چلنے والے نہ ہوں جن کو دین کا حصہ سمجھ لیا جائے، بلکہ ایسے لوگ کیا کرتے ہیں جو علم میں پختہ ہوتے ہیں، وہ دلیل کی تلاش میں ہوتے ہیں اور دلیل کے ساتھ عمل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل کرے، نہ کہ صرف رسم و رواج پہ چلنے والے کہ یہ دین ہے، یا لوگوں کی سنی سنائی باتیں اور طریقے۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام جو تھے وہ راسخین فی العلم تھے،
اور ان کی نشانی کیا تھی کہ انہوں نے اپنے علم پر یقین کیا جو اللہ کے رسول سے ان کو ملا، اور ان کی زندگیوں میں بھی اس کا اثر نظر آیا، اور انہوں نے علم کی روشنی میں حق کو پہچانا، اس پہ عمل کیا اور اس کو دنیا تک لے گئے. یعنی جب آپ کو یہ پورا کانفیڈینس ہوتا ہے نا کہ جو بات آپ کر رہے ہیں یہ 100% صحیح ہے، تو آپ کی بات میں ایک یقین پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر اس چیز کو اپنانے میں بھی آسانی ہوتی اور بتانے میں بھی آسانی ہوتی. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون له ولد له ما فی السماوات وما فی الارض وکفى باللہ وکیلا. بے شک ہم نے آپ کی طرف بھی اسی طرح وحی کی جیسے ہم نے نوح اور اس کے بعد دیگر انبیاء پر وحی کی، اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف بھی وحی کی، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی. انبیاء اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کے لیے ایک رحمت ہوتے ہیں. انبیاء کا یہ عظیم قافلہ ایک پیغام لے کر آیا تھا انسانیت کے نام، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آخری کڑی تھے. اور یہ صرف ایک پیغمبر کا پیغام نہیں تھا،
بلکہ پچھلے سارے پیغمبروں کا بھی یہی پیغام تھا. آپ کی طرف اسی طرح وحی کی گئی جیسے ان سب کی طرف وحی کی گئی. آپ اسی کی ایک کنٹینیوشن تھے جس پر یہ سلسلہ آ کر مکمل ہوا. اور اس سے پہلے ہم نے بہت سے رسولوں کے قصے آپ سے بیان کیے ہیں، اور بہت سے رسول ایسے ہیں جن کے قصے ہم نے آپ سے بیان نہیں کیے، یعنی ان کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا. اور اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا جیسے کلام کیا جاتا ہے، باقاعدہ کلام کیا. دیکھیے یہ جو بات ہے نا بڑی اہم ہے کہ بہت سے رسول ایسے ہیں جن کے قصے ہم نے آپ سے بیان ہی نہیں کیے، گمنام ہے، کوئی جانتا نہیں. وہ دنیا میں آئے، انہوں نے اپنا کام کیا، مشکلات اٹھائیں، لیکن دنیا کی تاریخ میں کہیں بھی ان کا نام نہیں. وہ آئے، اللہ کا کام کر کے چلے گئے اور گمنام رہے. تو کسی بھی انسان کے افضل ہونے کے لیے، اعلیٰ ہونے کے لیے، بہترین ہونے کے لیے معیار شہرت نہیں کہ وہ کتنا مشہور ہے. ہو سکتا ہے ایک شخص بہت مشہور ہو لیکن اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر نہ ہو، اور ایک شخص کہیں گمنام بیٹھا بہت کچھ کر رہا ہو اور وہ اللہ کا بڑا ہی پیارا ہو. تو اصل مقصد کیا ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی نگاہ میں جج جائیں، نہ کہ لوگ ہمیں مان جائیں. ایک بہت بڑا فتنہ ہوتا ہے کہ جب انسان کے اندر یہ خواہش جڑ پکڑ جاتی ہے کہ بس لوگ مجھے مان جائیں، مجھے قبول کر لیں، مجھے پاپولیرٹی مل جائے، ایکسیپٹنس مل جائے، اس کا ذکر ہونے لگ جائے اور اچھا ذکر ہونے لگ جائے، تعریفیں ہونے لگ جائیں، بہت سارے لوگ ملینز میں ہمیں فالو کرنے لگ جائیں. یہ بڑی خطرناک خواہش ہوتی ہے، اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان پھر اپنا اصل مقصد بھول کر صرف ان ہتھ کنڈوں کے پیچھے لگ جاتا ہے جس سے اس کو سستی شہرت مل سکے. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں گمنام ہیں لیکن آسمانوں میں ان کی بڑی قدر و منزلت ہے، اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں بڑے مشہور ہیں اور آسمانوں میں ان پر لعنت کی جاتی ہے. یہ رسول خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے تھے تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے کوئی حجت باقی نہ رہے، اور اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے. لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو اس نے آپ کی طرف نازل کیا ہے اسے اپنے علم کے ساتھ نازل کیا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور کافی ہے اللہ کا گواہ ہونا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صرف علم کا حاصل کر لینا کافی نہیں، اس کی بنا پر فضیلت نہیں ہوتی، بلکہ عمل کرنے والا افضل ہے کیونکہ وہ اللہ کی نگاہ میں بہتر ہے. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، یقیناً وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، اللہ انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا اور نہ ہی انہیں کسی راستے کی ہدایت دے گا سوائے جہنم کے راستے کے جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے. لہذا انسان ہر اس راستے سے بچے کہ جو اللہ کی ناراضگی کا ہے، کفر کا راستہ، ظلم کا راستہ، کیونکہ یہ راستہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے. اے لوگو، یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آیا ہے، پس تم ایمان لے آؤ، تمہارے ہی لیے بہتر ہے. اور اگر تم کفر کرو گے تو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں. یہ بات کتنی بار آ رہی ہے نا کہ ہر چیز اللہ کی ہے اور اللہ کی وفادار ہے، اطاعت گزار، تابع دار ہے. اگر تم بات نہیں مانو گے تو اللہ کو کیا پرواہ، اللہ کا کیا نقصان. اور اگر تم کفر کرو گے تو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ بہت علم والا، خوب حکمت والا ہے. اے اہل کتاب، تم اپنے دین میں غلو نہ کرو. اس کو غلو نہیں پڑھتے، غلو. اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ مت کہو. بلا شبہ مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کا رسول اور اس کا کلمہ تھا جو اس نے مریم کی طرف القاء کیا، یعنی کلمہ کن، اور اس کی طرف سے ایک روح. لہٰذا تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور مت کہو کہ تین ہیں. ٹرینٹی سے باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. بے شک اللہ اکیلا ہی معبود ہے، وہ اس سے پاک ہے کہ اس کے لیے کوئی بیٹا ہو. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اور کافی ہے اللہ کارساز. تو یہاں اہل کتاب کو غلوب سے منع کیا گیا. غلوب کیا ہوتا ہے؟ ایسا مبالغہ جو غیر معقول ہو، چاہے وہ افراد کی جانب ہو یا تفرید. کسی کی قدر بہت بڑھا دینا یا بہت گھٹا دینا، یعنی کسی کی تائید اور حمایت میں حد سے باہر نکل جانا یا کسی کی تنقید اور تنقیص میں حد سے نکل جانا. غلو کرنے والا حق پر نہیں ہوتا، وہ دراصل اپنی خواہش کا بندہ ہوتا ہے اور وہ جھوٹ گڑتا ہے، اور اس سے بڑے فساد کا دروازہ کھلتا ہے. تو یہاں کچھ کاموں سے منع کیا گیا اور کچھ کا حکم دیا گیا. کس سے منع کیا گیا؟ اللہ پر جھوٹ گڑنے سے. اور یہ کیا ہوتا ہے؟ بغیر علم کے اللہ کے ناموں، اس کی صفات، اس کے افعال، اس کے دین، اس کے رسولوں کے بارے میں
کوئی بات کہنا اپنی مرضی سے، اپنی طرف سے، اپنی عقل سے، جس کی کوئی حقیقت یا دلیل یا بنیاد نہ ہو. اور کس چیز کا حکم دیا گیا؟ حق بات کہنے کا. لہٰذا ہم سب کو ہوشیار رہنا چاہیے، اس بات پہ احتیاط کرنی چاہیے کہ کوئی بات بغیر علم کے نہ کریں. مثلاً اگر کوئی آپ سے یہ سوال کرے کہ جب فرعونیوں پر خون کا عذاب اترا تھا یا مینڈکوں کا، تو وہ بنی اسرائیل پر بھی اترا تھا، تو کیا جواب دیں گے آپ؟ اول تو اس طرح کا سوال کرنا نہیں چاہیے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. اترا تھا یا نہیں، ختم ہو گیا، بات ختم. لیکن اگر کوئی پوچھتا ہے آپ سے، کیونکہ آپ قرآن پڑھاتے ہیں نا، تو بعض اوقات لوگ آپ سے اس قسم کے سوال شروع کر دیتے ہیں، آپ پریشان ہوتے ہیں اس کا جواب مجھے نہیں آتا. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اطمینان رکھیں، بلکہ ان کو سمجھائیں کہ ان سوالوں کا مقصد کیا ہے، یعنی آپ اس سے کیا سیکھنا چاہتے ہیں، نیت کیا ہے، ارادہ کیا ہے، یا ایسے وقت گزاری کے لیے ادھر ادھر کی باتیں. دوسری بات یہ کہ آپ اس وقت کہیں کہ مجھے علم نہیں، کیونکہ میرا علم وہ ہے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے نا، یعنی میں صرف اس کے مطابق ہی جانتی ہوں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے. ان دونوں میں تو مجھے کوئی ایسی رہنمائی نہیں ملی. تیسرا یہ کہ اگر کسی اور نے کچھ لکھا بھی ہے تو مجھے اس کی اوتھینٹسٹی کا نہیں پتا کہ وہ صحیح ہے بھی یا نہیں. لہذا جس چیز کے بارے میں جانتے نہیں، سکون سے، تسلی سے، خوش دلی سے کہے لا ادری. امام مالک جو تھے، ان کے پاس ایک شاگرد، ان کا مغرب یعنی سمجھے موراکو اور یہ جو الجیریا وغیرہ اس طرف کے علاقوں کو مغرب کہا جاتا ہے، تو وہاں سے پڑھنے کے لیے آیا، کچھ سوال لے کر آیا وہاں کے لوگوں کے اور کچھ سیکھنے کے لیے آیا. تو جب اس نے ایک سوال کیا تو امام مالک نے کہا لا ادری، دوسرا کیا، تیسرا کیا، تو وہ ہر جواب میں کہ لا ادری، نہیں پتا. سوال بھی بعض اوقات عوام کسی قسم کے ہوتے ہیں نا، جن کا کچھ سر پیر نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا کہ میں اتنی دور سے آیا ہوں، میں جا کے کیا جواب دوں گا کہ امام مالک کہتے ہیں لا ادری. انہوں نے کہا ہاں، تم جا کر کہنا مالک کہتا ہے لا ادری. صرف ایکسپٹ کرنے کی بات ہے نا، اپنی کمزوری کو مان لینا، اپنی لا علمی کا اعتراف کر لینا بڑی سکون کی بات ہے. اور جھوٹی بات کرنا اور اللہ پہ جھوٹ باندھنا اور غلط بات کہنا اور اپنے علم کا اظہار کرنا اور اپنی قابلیت کو منوانا جھوٹ کی بنیاد پر، اس کی کوئی حقیقت نہیں اور اس سخت نقصان دہ ہے. تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات آپ جیسے دین کی بات پڑھ رہے ہوتے ہیں، لوگ آپ سے بڑی بڑی توقعات رکھ لیتے ہیں کہ آپ علامہ ہو چکے ہیں. آپ آرام سے کہیے کہ میں زیادہ نہیں جانتی، بس اتنا ہی بتا سکتی ہوں جتنا میں جانتی ہوں، میرا علم تو بڑا محدود ہے. اعتراف کر لینے میں بڑا سکون ہے اور جھوٹ بولنے میں سخت بے سکونی ہے.